مفتی احمد یار خان نعیمی جو بریلی علماء کے مفتی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانے میں کسی نے نہیں منایا۔ اسی طرح بریلی علماء کے فیض احمد اویسی وہ فرماتے ہیں کہ واقعی سلف و صالحین نے یہ عمل نہیں کیا۔ اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی یہ بھی بریلی علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ محفل میلاد کی حیت اجتماعی ہر چند کے بدعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں عید میلاد النبی کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم علماء دیوبند عید میلاد النبی کو نہیں مناتے یا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یا اسے بدعت کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں آج دیکھیں گے۔ تو جیسا کہ عید میلاد النبی، عید مطلب خوشی کا دن، اور میلاد مطلب جنم دن، اور نبی مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن جو خوشی کا دن ہے، تو عید میلاد النبی اسے کہا گیا ہے۔ تو اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال حیات میں تھے، جس میں سے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور نبی بننے کے 23 سال اس دنیا میں تھے۔ نبی بننے کے بعد 23 سال اس دنیا میں تھے۔ چلیے 63 سال کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو 23 سال نبی کی زندگی گزاری گئی ہے یا نبی بنے ہوئے تھے، اس 23 سال میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی اپنا جنم دیوس منایا تھا؟ نبی دیوس خود اپنے آپ کو پالن کیا تھا یا کسی کو پالن کرنے کو کہا گیا تھا؟ جواب ہے نہیں۔ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کا زمانہ آیا جو تقریباً 100 سال تک تھا۔ فتح الباری وغیرہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان 100 سال میں صحابہ کا زندگی کی بات کر رہا ہوں، صحابہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ ابھی تو آپ لوگوں کے محبت کا حال اور کیا ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن صحابہ کی بات کر رہا ہوں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، ان لوگوں کا زمانہ جو ہے 110 سال تک تھا۔ ان 110 سال میں کسی ایک صحابہ نے کیا نبی کے جنم دن کو منایا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ اسی طرح تابعین کا زمانہ اگر لے لے تو کچھ نہیں دکھا پائیے گا۔ اسی طرح تبع تابعین کے زمانے میں بھی آپ کچھ نہیں دکھا پائیے گا، یعنی جنم دن نبی دیوس کو منانے کے تعلق سے کچھ نہیں دکھا پائیے گا، کیونکہ اس طرح کی کوئی باتیں کتابوں میں موجود ہے ہی نہیں، تو دکھائیں گے کہاں سے آپ لوگ؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد منانا یعنی جنم دن منانا یہ 3 صدی تک یعنی کہ خیر القرون تک کسی بھی کتابوں میں نہیں آئی ہے۔ میلاد منانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، یہ 5ویں صدی سے شروع ہوا ہے۔ 5ویں صدی مطلب 500 سال کے بعد شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ اربل انچل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے ابو سعید مظفر الدین، وہ سب سے پہلے عید میلاد النبی کو پالن کیا تھا۔ یاد رہے یہ ہندوستان کا بادشاہ تھا جو سب سے پہلے عید میلاد النبی کا آوشکار کیا تھا، جو تقریباً 5 صدی میں یعنی کہ 500 سال کے بعد عید میلاد النبی کو ماننے والا یا بنانے والا یا منانے والا سب سے پہلا شخص یہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دلیلیں اور بھی لے لیجئے، جیسا کہ
ہم شروع میں بتا دیے ہیں کہ مفتی احمد یار خان جو بریلی علماء ہیں وہ خود اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانے میں کسی نے نہیں منایا۔ میلاد شریف تینوں زمانے میں، تینوں زمانے مطلب خیر القرون کے جو 3 زمانے گزرے ہیں، یعنی 300 سال تک کسی نے نہیں منایا۔ جال حق جلد نمبر 236 پر یہ بات لکھا ہے۔ یہ ہم لوگ کے علماء نہیں ہے، یہ بریلی علماء ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حضرت بریلی علماء خاص کر کے انہیں پہچانتے جانتے ہیں، بلکہ ان کی کتاب پڑھتے بھی ہیں۔ دوسرا ہے بریلی علماء ہے فیض احمد ویسی، وہ فرماتے ہیں واقعی سلف و صالحین نے یہ عمل نہیں کیا۔ غوث العباد جلد پیج نمبر 50 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں چنانچہ سلف و صالحین کے زمانے میں اس طریقے کا دستور نہ تھا، یعنی کچھ ہے ہی نہیں اس بارے میں۔ یہ جلد پیج نمبر 51 پر یہ بات ہے۔ تیسرا یہ بھی بریلی علماء ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی، وہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کی حیت اجتماعی ہر چند کے بدعت ہے۔ شرح مسلم جلد 3 پیج نمبر 185 پر، یعنی یہ شرح مسلم لکھے ہیں، اس پر یہ بات انہوں نے نقل فرمایا ہے۔ ایک اور یوٹیوب کے فیمس ہے جو شیخ الحدیث طاہر القدری، جس کو شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک کتاب ہے میلاد النبی، جلد پیج نمبر 454 پر وہ ایک بات فرماتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہما غمزدہ تھے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول آتا تھا تب صحابہ رضی اللہ عنہما وہ غم میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، تو خوشی کا اظہار کرنا وہ بھول جاتے تھے، یا خوشی کا دن ہے وہ بھول جاتے تھے، غم میں اتنا ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ خوشی کا دن ہی اس کو یاد نہیں رہتا تھا۔ یہ بات میلاد النبی میں جلد نہیں پیج نمبر 454 پر لکھا ہوا ہے۔ تو بریلی علماء کے ہی اقوال میں نے پیش کر دیا کہ عید میلاد النبی منانا یہ بعد کے لوگوں نے شروع کیا ہے، پہلے سے تھوڑی چلتے آ رہا ہے، اور بعد میں 500 سال کے بعد یہ شروع کیا گیا تھا، یعنی شروعات سے اس کا کوئی جڑ ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے اس کو بنایا تھا۔ یہ تو رہی اس کی حقیقت کے بارے میں کہ کب سے شروع ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے۔ نبی کے پیدائش کے متعلق اگر آپ روایت بولے تو تاریخ اگر دیکھیں گے تو بہت سے اقوال آپ کو ملیں گے، 3، 5، 7، 9، 11، 12 اس طرح کے اقوال بہت سارے ملیں گے۔ تو پھر آپ 12 ربیع الاول کو ہی پکڑے ہوئے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے علماء اکرام 12 ربیع الاول کو بھی کہ نبی کا ولادت 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، بہت سارے علماء اکرام بھی مانا اس بات کو، لیکن خاص کر کے اسی کو علت منانا، اسی کو دلیل بنانا کہ 12 ربیع الاول کو ہی جنم ہوا ہے، ایسی تو کوئی صحیح بات آپ لوگوں کے پاس ہوگی نہیں، ایسی کوئی صحیح بات کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس ہے، نہ ہی آپ لوگ کے پاس ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی فکس کر دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی، جسے حافظ الدنیا کہا جاتا ہے، دنیا کے جتنے حدیث تمام حدیث ان کو یاد ہے، حافظ الدنیا علامہ ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کی شرح لکھے ہیں فتح الباری جلد 8 پیج نمبر 763 پر، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ 227 اور 230 پیج پر ایک بات نقل کیا گیا ہے نبی کے ولادت کے متعلق کہ 9 ربیع الاول کو
सोमवार के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत हुआ है, और यही राजिह, यही सही बात है। खैर, सबसे ये बात तो तय है कि इसमें इख्तलाफ है, कौन सा असल डेट है, कौन सा असल वक्त है, ये बात फिक्स नहीं है, इसमें इख्तलाफ है। तो ख़ास करके 12 रबीउल अव्वल को फिक्स करना ये मेरी समझ के बाहर है। ईद मिलादुन्नबी के बारे में एक बात ये भी जान लें, अगर इस दिन नबी की सीरत के बारे में कुछ कहा जाए या नात वगैरह किया जाए या कुछ जलसा वगैरह किया जाए जिसमें नबी की सीरत वगैरह बताया जाए, तो ऐसे में उलेमाए अहनाफ, उलेमाए देवबंद इसको जायज़ कहते हैं या मुस्तहब कहते हैं। लेकिन आजकल ईद मिलादुन्नबी में इसकी कमी हो गई है, बल्कि इसके बरखिलाफ वो सब अमल किया जा रहा है जो रसूमात में शुमार है। रस्तों में जुलूस निकालना, पूरे रास्तों को जाम कर देना, इसी तरह डीजे गाना और क्या क्या कलमा वगैरह क्या क्या पढ़ा जाता है अल्लाह आलम। इसी तरह मस्जिदों के आसपास लड़कों लड़कियों का भीड़, तमाशा और लाइटिंग वगैरह, ये सब जितने भी खुराफात वगैरह जो भी आजकल देखने को मिल रहा है, जो जिसके बारे में उलेमा इकराम खास करके तंबीह करना चाहते हैं। और यही वजह है कि ईद मिलादुन्नबी को इन सब खुराफात की वजह से, ईद मिलादुन्नबी में ये सब खुराफात आ जाने की वजह से इसे बिदअत कहा गया है। एक नई चीज़, दीन में एक नई चीज़ करार दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।